السلام علیکم ناظرین، ہم پہلی قسط کے اختتام میں بات کر رہے تھے آدم ثانی یعنی کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہیبریو بائبل کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو اپنے باپ کے پیروکار تھے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، لیکن مسلم اسکالرز کے مطابق قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام یام اور بعض جگہ پر کنعان بتایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ اگر سیلاب آیا تو وہ بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا اور اس طرح خود کو عذاب سے بچا لے گا، لیکن وہ غرق ہو گیا کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے باپ کی بلکہ ایک پیغمبر کی حکم عدولی کی۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کے باقی تینوں بیٹوں میں ہیبریو بائبل کے مطابق جیفت یعنی کہ یافس بن نوح علیہ السلام پہلے بیٹے تھے، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام سب بھائیوں میں بڑے تھے، جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ حام بن نوح علیہ السلام دوسرے بیٹے تھے۔ میں سب سے پہلے آپ کو حام علیہ السلام کے شجرے کے متعلق بتاؤں گا، کیونکہ میری تحقیق کے مطابق نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ان کا سب سے مختصر شجرہ ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور بتدریج میں نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی بات کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حام علیہ السلام کو موجودہ ملک مصر کی سرزمین پر بھیجا، اس لیے بائبل میں مصر کو حام کی سرزمین یعنی کہ ایجپٹ دا لینڈ آف حام کہا جاتا ہے۔ ان کی عمر کا کسی کو علم نہیں، البتہ اس دور میں 500-600 سال اوسط عمر تھی۔ حام علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مصر کے علاوہ براعظم افریقہ کے لوگ اور براعظم ایشیا میں سکھ اور جٹ یعنی کہ جاٹ قومیں حام علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور ناظرین، یہ ممکن بھی ہے کیونکہ حام علیہ السلام کی قبر پنجاب کے شہر جہلم میں موجود ہے جو ہجرت کرتے ہوئے برصغیر تک پہنچے۔ نہ صرف حام علیہ السلام نے پاکستان کی سرزمین کی طرف ہجرت کی بلکہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام بھی گجرات کے قریب ایک علاقے میں دفن ہیں۔ ناظرین، حام علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام کنعان، مزریم، پٹ اور کوش تھے، جن میں کنعان کے 11 بیٹے تھے اور ان کے نام ہیبریو بائبل کے مطابق اماتھائٹس، زیمارائٹس، آروادائٹس، سائنائٹس، ارکانائٹس، آیاوائٹس، جرگاشائٹس، ایمورائٹس، جیبوسائٹس، ہیت اور سائڈون تھے۔ ناظرین، حام علیہ السلام کے دوسرے بیٹے پوٹ کے بچوں کا ذکر نہیں ملتا، ان کو پٹ بھی پڑھا جاتا ہے، جبکہ تیسرے بیٹے مزریم کے 7 بیٹے تھے جن کے نام لاؤڈیٹائز، پیتھروسٹائز، انیمیٹائز، کیسلوہایاٹائز، لہباٹائز، کیفتھوریٹائز اور نیفتوہایاٹائز تھے۔ حام علیہ السلام کے بیٹوں نے براعظم افریقہ اور ایشیا کے مختلف علاقوں میں ہجرت کی اور ان کی اولادوں نے نئے مذہب اپنا لیے، جن کا ذکر کرنے سے پہلے میں حام علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کوش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حام علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کوش کے 6 بیٹے تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا شہر آباد کیا جسے کنگڈم آف کوش کا نام دیا گیا تھا۔ کوش کے بیٹوں کے نام سیبا، حاویلا، سبتا، راما، سبتیچا اور نمرود تھے۔ جی ہاں ناظرین، وہی نمرود جس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے۔ یہ حام علیہ السلام کا پوتا تھا جس نے اپنے اجداد کے دین کو ترک کر کے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ناظرین، ہیبریو بائبل کے مطابق نمرود کو ہنٹر کنگ کہا جاتا ہے جو کہ غیر معمولی طاقتیں رکھنے والا انسان تھا، لیکن اسلامک لٹریچر اسے گمراہ اور بدترین شخص قرار دیتا ہے جس کی سند ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ حام بن نوح علیہ السلام کی آئندہ نسلوں میں زیادہ تر نے اپنے نئے مذہب بنا لیے جن میں بت پرستی بھی شامل تھی۔ حام علیہ السلام کی آئندہ نسلوں میں ایشیا میں پائے جانے والے قبائل میں سے بعض سکھ اور بعض مسلمان ہوئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ دوسری قسط کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی قسط میں ہم آپ کو یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد کے متعلق بتائیں گے اور آپ جانیں گے کہ ان کی اولاد سے کون سی بڑی قوموں نے جنم لیا جو کہ اب تک مشہور ہیں۔ بہت شکریہ۔